الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ایمانی غیرت یہ بہت بڑی ایک نعمت اور بہت بڑی دولت ہے جو اللہ جل شانہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے ہیں۔ بہت کم اور خوش نصیب لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جنہیں اللہ جل شانہ ایمان کی غیرت نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہماری بستی کے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپ ہمارے علاقے میں کسی کو بھیجیں تاکہ وہ آ کر ہمیں دین سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، وَلِأُمَّتِي أَمِين عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں لے جائیں، یہ تمہیں دین سکھائیں گے۔ یہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، جنگ احد میں بھی شریک ہوئے، اور بعد میں آنے والی جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں ان کا واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور میدان جنگ میں پہنچے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میدان جنگ میں بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ بہادر انسان تھے کہ آپ نے تلوار لی اور میدان جنگ میں گھسے، اور جس طرف بھی آپ رخ کرتے تھے دشمن کو کاٹ کر پھینک دیتے تھے اور اس طرف سے راستہ صاف ہوتا جاتا تھا کہ اچانک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، تو آپ نے جان بوجھ کر اپنی تلوار کو اس سے روک لیا، اور جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کنی کترا جانا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر اس سے کترا گئے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر یہی صورتحال پیش آئی کہ وہ شخص آیا، آپ پھر اس سے کترا گئے۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص سامنے آیا، آپ پھر اس سے کترا گئے۔ چوتھی دفعہ پھر ایسا ہوا، وہ شخص ان کے سامنے آیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس زور سے وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور یہ بار بار آنے والا شخص یہ کون تھا؟ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، جو مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، جراح اس کا نام تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے سر پر تلوار نہیں چلائی، بلکہ شرک کے اوپر آپ نے تلوار چلائی، اور جب باپ کی صورت میں شرک کا قلع کما کیا تو اللہ جل شانہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ جل شانہ نے فوراً قرآن مجید کے اندر آیت کو نازل فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ،
کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، یہ جو قوم ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اے ہمارے حبیب آپ کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے، آپ کبھی بھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ یہ ان لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم ان کی بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اولئک یہی تو وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور اللہ جل شانہ روح کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتے ہیں، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ تو جنگ بدر کا واقعہ تھا۔ جنگ احد میں صورتحال یہ بنی کہ مسلمانوں کی کافی شہادتیں ہوئیں، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور اس میں صورتحال یہ بھی بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کی صورتحال یہ تھی کہ آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا اس کی وہ جو کڑیاں لٹکتی ہیں وہ کسی طرح آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، اور جس سے آپ کا چہرہ مبارک بڑا زخمی ہوا اور خون مبارک بہا، اور وہ کڑیاں نکل نہیں رہی تھیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو نکالا، اور نکالنے کی وجہ سے آپ کے سامنے کے یہ 2 دانت ٹوٹ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سامنے کے دانت ٹوٹ جانے کے باوجود ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اتنا نور ہوا کرتا تھا کہ ہم نے اتنا نور اور کسی صحابی کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ اور یہ ایمانی غیرت، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے، تو جب بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تو بعد میں ایک دفعہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ابا جان، جنگ بدر میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرا باپ ہے، میں نے تلوار کو روک دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ تو تھا، اگر میری تلوار کے نیچے تو آتا میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی تلوار کو نہ روکتا اور گردن اتار کر تیری پھینک دیتا، اور اللہ جل شانہ کو دکھا دیتا کہ ہم ایمان کے بارے میں کتنے غیرت مند ہیں۔ یہ ایک غیرت مند ہونے کی نشانی ہے کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی آیا ہے، باپ آیا ہے، بیٹا آیا ہے، اولاد آئی ہے، خاندان کے لوگ آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے سگے ماموں کو قتل کیا ہے۔ ماموں کا نام ہشام تھا، وہ مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا۔ کیا ماموں، کیا باپ اور کیا بیٹا جو اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا، اسلام کا حکم یہ ہے کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو، جس طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اور بھی دیگر صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں پر تلوار کو چلایا۔ اور اللہ جل شانہ نے جب ان حضرات کا یہ جذبہ دیکھا تو ان کی تائید میں قرآن مجید کے اندر آیت کو اتارا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، سورہ مجادلہ کی 28واں پارہ، پہلی سورت جسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، یہ اس کی آخری آیت ہے۔ آپ حضرات گھروں میں جائیں گے، گھروں میں جا کر اس آیت کا مفہوم تفسیر دیکھیے گا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اور یہ سوچئے گا کہ قاری صاحب پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ جا کر اس چیز کی تسلی اور تحقیق ضرور کیجئے گا۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں اکثر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے سامنے ایسے ایسے واقعات آئیں گے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو یہی سمجھیں گے کہ ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو ان صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ہماری ایمانی غیرت تو ہمیں اتنا نہ جگا سکی کہ ہم بستر سے اٹھ کر مسجد میں آ جائیں، اور تمنا ہماری کیا ہے کہ قبر سے اٹھے سیدھا جنت کے اندر پہنچ جائیں۔ ایسے جنت کے اندر جائیں گے کہ ہم اپنا بستر چھوڑ کر مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، ہر محلے میں مساجد ہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جہاں کے لوگ، جہاں کی انتظامیہ اس بارے میں پریشان ہو کہ ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ لوگ ہیں۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے۔ 5 مرلے، 6 مرلے، 8 مرلے کی مسجدیں ہیں، اور وہ بھی نمازیوں سے بھرپور نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ ہماری ایمانی غیرت ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنا ایمان اللہ جل شانہ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ پھر معاملات بھی ویسے ہی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے اپنا ایمان دکھایا، اللہ جل شانہ کو اپنی غیرت دکھائی، تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب ان سے راضی ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر نص قطعی بیان فرما دی، یعنی آیت اتار دی، جس دلیل کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے اس طرح اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ یہ جو صحابہ کرام کو اللہ نے غیرت عطا فرمائی تھی، اس کا 100واں، 1000واں، کروڑواں حصہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عطا فرما دیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی نجات کی کوئی نہ کوئی صورت وہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن